پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہاں آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے معاملے میں دیکھ لیا, ابھی بھی یہ 90 دن کیا, اگر یہ 190 دن کے اندر بھی ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو حصہ تھی نا حکومت کا, ووٹ سندھ کا وزیر اعلیٰ موجود تھا, مشاورت شہباز شریف صاحب سب سے کر رہے تھے, تو اس وقت پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں بولے, اس وقت کیوں خاموش رہے؟ تو 90 دن والا تو آپ بھول جائیں بالکل, کہیں دور دور تک 90 دن کا کوئی چکر نہیں ہے. اور ہمارا الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے سارے کام کرنا چاہتا ہے, صرف الیکشن نہیں کروانا چاہتا. وہ باقی جو مرضی ان سے کروا لے, الیکشن کے معاملے میں وہ جو ہے تو کیوں نہیں کروانا چاہتا حافظ صاحب؟ الیکشن کمیشن کو ذاتی طور پر کیا اس سے فائدہ ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ایک خوف و ہراس ہے وہ اس وقت تک تو وہ بھی نہیں چاہے گا الیکشن ہو. جب خان صاحب کا جو صورتحال ہے کون سا خوف و ہراس ہے تو الیکشن کرا دے گا. صحیح ہے جی. عامر صاحب, خوف و ہراس, اچھا 2-3 چیزیں ہیں جی اس کے اوپر, لیکن میں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ صدر مملکت نے ڈی ایم جی یعنی پی ایس کی جس افسر حمیرہ احمد کو مانگا اور جن کی پرسوں ہی پوسٹنگ ہوئی تھی کلچر ڈویژن میں جو نیشنل ہیریٹیج ہے, جو میری اطلاع ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہ ہی بھیجیں, کیونکہ ایسے صدر مملکت کے ساتھ کام کرنا جو اپنے آپ کچھ کرتا نہیں اور ہمارے اوپر ڈال دے, کسی بھی افسر پہ نزلہ گرا دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیونکہ صدر کی خواہش پہ پہلے سیکٹری کو رکھا گیا تھا, ان کو جب پروموٹ کیا گیا تھا. اب آپ آ جائیں جو یہ حلقہ بندیاں ہیں, یہ ایک میں تو بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مردم شماری پہ سائن کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ساری اتحادی جماعتوں کا کہ یہ الیکشن سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ بارہا کہہ چکا, جب آپ ایک دفعہ جائیں گے تو کئی دفعہ جا سکتے ہیں. ویسے آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی عمران خان صدر علوی صاحب نے قاسم سوری کے ساتھ مل کے توڑی, غیر آئینی کام کیا, اس وقت سپریم کورٹ نے موجودہ ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو بلایا, ان سے پوچھا, اس وقت حلقہ بندی کا یہ نہ ہوا تھا کام, نہ نوٹیفائی ہوئی تھی, ان سے پوچھا گیا اور آرٹیکل 224 موجود تھا جس کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں ببانگ دول کہا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنے میں 6 سے 7 ماہ لگیں گے. یہ سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت 2007 کی حلقہ بندیوں کا کام جاری تھا کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, ادروائز 1998 کی مردم شماری ہو جاتی. اب جب یہ نوٹیفائی کر گئے, اب آپ کو 2-3 چیزیں ملا کے پڑھنی پڑتی ہیں جب کسی چیز پہ آپ صرف آرٹیکل 224 کو اگر دے لیں کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن رائٹ ٹو ووٹ کا ایکٹ ہے آئین میں 17 آرٹیکل, پھر 281, 3, 219 اور 51 آئین, اور الیکشن ایکٹ 17 کو اگر آپ پڑھ کے کرتے ہیں کہ جی کتنی سیٹیں ہیں کیا ہیں, الیکشن کمیشن کو دونوں طرف آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. انہوں نے اس لیے اپنی طرف سے پورا بندوبست کر کے ایک آرڈر جاری کیا 3 پیج کا 17 اگست کو کہ 24 دسمبر تک ہم حلقہ بندیاں مکمل کر لیں گے جو شروع ہو چکی ہیں ڈیلیمیٹیشنز. جی ٹھیک ہے, آئینی طور پہ آپ حلقے تبدیل اس سینس میں نہیں کر سکتے, یعنی ایک پروونس کی اسمبلیوں کی تعداد میں کتنی ہے اور قومی اسمبلی کی تعداد کتنی ہے وہ آپ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن اس نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے سائن ہونے کے بعد ایک ضلع میں 5 سیٹیں ہیں تو وہ دوسرے میں اس کی ساتھ 1 سیٹ نکل سکتی ہے, جہاں کم ہو یا زیادہ ہو. حفظ آباد میں اگر 1 سیٹ ہے تو 2 قومی اسمبلی کی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پنجاب کی تعداد نہیں بدلے گی. اب وہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر کر دیا ہے, ہم نے سامنے کر دیا ہے, چھپ کے نہیں کیا, تو سپریم کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ میں جائیں. الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ ہم 24 دسمبر کے بعد جب اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے, ان کی سنوائی بھی مکمل ہو جائے گی, تو پھر ہم شیڈول کی طرف جائیں گے. اب یہ چیز کلیئر ہے. اب کہانی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے کیا, سب نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا. پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, لیکن وہ اپنا اہتمام کر کے گئے ہیں. احسن اقبال ہو, رانا ثناء اللہ ہو, وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے کے ساتھ جائیں گے. آج جہانگیر ترین نے بھی کہا کہ ہم نئی مردم شماری کے بعد الیکشن چاہتے ہیں. جی ایاز صاحب کروا سکتا ہے الیکشن میں, یا پھر جو حافظ صاحب کہتے ہیں خوف و ہراس؟ اس ملک میں کوئی بھی الیکشن نہیں کرا سکتا. اب الیکشن کمیشن کی کیا بات کر رہی ہیں؟ سپریم کورٹ نے کر کے دیکھ لیا نا, الیکشن کروا لیا اس نے. بات یہ ہے کہ یہ سلطان سکندر راجہ صاحب انتہائی معصوم آدمی ہیں. اچھا, انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا اور اس کے چند دن بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی مجھے یاد ہے, بہرحال چیزیں نہیں, انہوں نے نہیں کہا.
انہوں نے بالکل کہا نہیں تھا کہا جی، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، یہ بالکل نہیں کہا، ریکارڈ پہ کہا تھا اور جنرل باجوہ چیک صاحب کر نے لیں اس کا جی، کریڈٹ انہوں لیا نے تھا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہم 7 مہینے سے یہ اس کے بعد انہوں نے چند وہ دن اس سے بعد پہلے کی بات انہوں کر نے رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ دی تھی اور ایاز صاحب پہلے باجوہ کی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو بلا کے پوچھا تھا کہ بھی یہ کیا بیان دے دیا. خیر چھوڑیں وہ کچھ چیزیں. میں آپ کو بتاؤں جب ہوئی تھی ڈرائنگ روم میں آرمی ہاؤس میں سکندر سلطان راجہ کو بلایا گیا، انہوں نے دھمکی لگائی، انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم اپنے کام مطابق کریں گے. یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جنرل باجوہ نے جب دھمکی لگائی سکندر سلطان راجہ نے کیا جواب دیا تھا انہیں، اور باقاعدہ منہ پہ سامنے جواب دے کے آئے. بھائی وہ جواب انہوں نے آپ کو بتایا تھا نا. مجھے تو جو باجوہ صاحب نے بتایا میں نہیں، وہ یہ بات کر رہا پبلک ہوں. میں آیا ہے نا جی، میں بات کر رہا ہوں جو پبلک میں آئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ایاز صاحب نہیں وہ نیک آدمی تو ہے، اس میں تو کوئی شبے والی بات ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں آپ کر لیں یار، پہلے بات کر لیں اس کے بعد. آپ دونوں میں کسی نے الیکشن نہیں کرا. نہیں آپ چھوڑ دیں فیصل، پہلے عامر صاحب آپ بات کر لیں، میں بعد میں کر لوں جی گا. ایاز صاحب نہیں پہلے وہ کر لیں نا. جی انہوں نے کر لی بات، آپ کریں بات ایاز صاحب. نہیں، آپ نے میری بات کی تردید کی، میں نے اس کی وضاحت کی، میں کیوں کروں گا؟ چلیں. میں نے کر لی. تو میں نے اپنی وضاحت کر دی نا. بس اپنی وضاحت ہوگی اس ملک میں تو یہی چلتا ہے، اپنی وضاحت ہی ہوتی ہے. ٹھیک وضاحت تو ہوتی کوئی نہیں اور پوائنٹ آف ویو بھی اپنا اپنا ہے. ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جی جی بالکل. بات یہ ہے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری اتنا بڑا ایشو بن گیا الیکشن کمیشن کے لیے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کی تیسی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے. مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایسی حلقہ بندیاں جس میں سیٹوں کا فرق پڑ رہا ہو، اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے الیکشن میں. اگر آپ نے وہ سیٹس وہی رہنی ہے پھر کیوں الیکشن میں ڈیلے ضروری ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن چونکہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے اور واضح ہے، مطلب جب پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ پی ایم ایل این کے کہنے پہ وہ کام کرتے ہیں سارا، جب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی چلے سہولت کار تھی اس قانون سازی میں، اب وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں بلا وجہ، وہ بھی مان جاتے ہیں. پی ایم ایل این تو کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں نا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 90 دن کیا 190 دن میں ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ راجہ صاحب کو جو پی ایم ایل این لائن دے دیتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. اس میں تو کسی کو شبہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب پی ٹی آئی اگر کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، وہ تو سمجھ آتی ہے ان کی جینون کہ وہ ظاہر ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. باقی جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ آپ نے وہ ڈسمینٹل کر دیا، اس کے باوجود خوف ختم نہیں ہو رہا. وہ حافظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ خوف کی فضا ختم ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے اس ملک میں، اس سے پہلے نہیں ہو. جی الیاس صاحب